السلام علیکم۔ اپنے چینل روف ٹاپ گارڈننگ ود رانا کے ساتھ میں رانا نعیم۔ دوستوں، سردیاں آ گئی ہیں اور سردیوں میں یہ ہے کہ سلاد کی کمی جو ہے وہ زیادہ محسوس کی جاتی ہے، کیونکہ سیلڈ جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ اس کو کہیں بھی آپ لگا دیں تو یہ اگ جاتا ہے، اور اس کی ضرورت جو ہے وہ روزانہ دسترخوان پہ رہتی ہے۔ تو اس لیے سوچا کہ میں سیلڈ جو ہے وہ لگاتا ہوں۔ اس کو لگانے کے لیے جو چیز کا انتخاب کیا گیا یہ فروٹ باسکٹ ہوتی ہیں، آپ کو فروٹ شاپ سے بآسانی مل جائیں گی۔ تو وہ کوئی 2 3 4 پڑی ہوئی ہیں، تو وہ میں نے سوچا ان میں لگا دوں۔ اس میں پہلے میں نے کچھ سدا بہار کے پھول جو ہیں وہ لگائے ہوئے تھے، وہ اپنی نیچرل لائف جو ہے وہ پوری کر کے تو وہ فارغ ہو گئے۔ اب اس میں سوچا ہے کہ بند گوبھی اور یہ سیلڈ جو ہے یہ لگاؤں۔ بند گوبھی کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ بند گوبھی کے فوائد اتنے ہیں کہ اس سلاد میں اتنے فوائد کسی کے بھی نہیں ہیں جتنے سلاد میں یہ بند گوبھی کے فوائد ہیں۔ اور باقی رہ گیا یہ سلاد پتہ، تو یہ تو چیز رہتی ہے استعمال کرنے کے لیے، اس کا تو وہ نہیں ہے، یہ تو عام چیز ہے۔ لیکن بند گوبھی جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ جز ہے اس کا، سلاد کا۔ تو اس کے لیے جو مٹی میں نے استعمال کی، اس میں نے مٹی ڈالی ہوئی ہے، کئی قسم کی مٹی ڈالی ہوئی ہے، بس ایسے سمجھ لیں کہ 12 مسالے اس میں مکس کیے ہوئے ہیں، تو اسی میں ہی میں اس کو لگانے لگا ہوں۔ اس میں شامل جو ہے وہ ایک تو گملے کے ساتھ، جو اگر ہم کوئی نرسری سے گملہ لے کے آتے ہیں تو نرسری والے اس مٹی جو ہے وہ زیادہ بھل یا دریائی مٹی جسے کہہ لیں، نہر کی مٹی یا بھل کہہ لیں، وہ اس کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کرتے ہیں۔ تو ایک تو وہ گملوں کی مٹی جو ہے وہ اس میں شامل ہے، نامیاتی کھاد شامل کی تھی، عام جو تازہ فریش مٹی ہے وہ شامل کی ہوئی، اور پھر اسی طرح سبزیوں کے اور تنوں کے یہ جو پتے وغیرہ ہیں یہ ڈمپ کر کے تو وہ گل سڑ گئے، وہ بھی اس میں شامل کیے ہوئے تھے۔ تو یہ ساری چیزوں کا مرکب بنا کے میں نے یہاں لگا دیا تھا، پھول لگا دیے تھے کہ جب سیزن آئے گا سبزی وغیرہ لگانے کا تو وہ اس وقت تک یہ گل سڑ جائیں گے۔ اور وہ یہی ہوا۔ اب دیکھیں اس میں یہ ہے کہ پودوں کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ بھی ایک مدت کے بعد آ کے وہ ختم ہو جاتی ہیں، تو وہ بھی اس میں نامیاتی مرکبات میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اس کو اچھی طرح گوڈی کر کے تو مکس اپ کر کے یکجان کر کے اس کو آپ بنا لیں تو بہتر اگاتا ہے۔ یہ بند گوبھی کے پودے جو ہیں یہ میں لگا رہا ہوں۔ اچھا، اس کو لگانے کے لیے یہ ہے کہ اس کا ابھی پتہ نہیں ہے کہ اس میں سے کتنے پودے چلیں گے کتنے پودے نہیں چلیں گے۔ کچھ پودے ہوتے ہیں کہ جو فوراً گرو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ پودے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو آپ لگا دیں تو وہ چلتے نہیں ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جہاں آپ نے 2 پودے لگانے ہیں اس جگہ کو ڈیوائڈ کر کے اس میں 3 پودے لگا دیں۔ اگر فرض کریں کوئی ایک پودا جو ہے یا کچھ اس طرح کا کم بھی ہوتا ہے تو وہ اس کی جگہ جو ہے وہ پوری ہو جائے، اور اگر تینوں پودے جو ہیں وہ صحیح طریقے سے اگائیں تو پھر ان میں سے آپ دیکھ لیں کہ جو مناسب فاصلے پہ ہے ان کو رکھ کے، جو دوسرا کم فاصلے پہ ہے اس کو نکال کے کسی گملے میں دوسری جگہ شفٹ کر دیں یا کچھ ایسا کر لیں۔ یہ کرنا پڑے گا آپ کو کہ 15 20 دن تک ہی بندہ کر لیتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے بندے کو کہ جی یہ پودا جو ہے یہ چل رہا ہے اور یہ پودا جو ہے یہ نہیں چل رہا، تو اس میں سے اس کا بلاک نکال کے آپ دوسری جگہ پہ شفٹ کر دیں۔ اسی لیے میں نے، اور اس کے لیے میں نے یہ ہے کہ کریٹ میں ایک سائڈ پہ میں لگا رہا ہوں، یہ درمیان میں نہیں لگا رہا۔ اس کو درمیان میں اس لیے نہیں لگا رہا کہ ایک سائڈ پہ یہ رہیں گے پچھلی بیک سائڈ پہ، اور آگے جو جگہ بچ گئی ہے وہ میں نے سلاد پتہ یہ جو ہے سیلڈ اس کو لگانا ہے، تو آگے سلاد آ جائے گا کیونکہ اس کو دھوپ کی زیادہ ضرورت ہے۔ اور یہ پودا جو ہوتا ہے اس کا بند گوبھی کا، یہ چونکہ بڑا پودا ہوتا ہے اور بیک سائڈ پہ یہ اچھی پرورش پائے گا، اس کو پیچھے بھی دھوپ ملتی رہے گی۔ یہ سلاد کا جو پودا ہوتا ہے وہ چھوٹا پودا ہوتا ہے اور اس کو
بھی دھوپ کی اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کا منہ جو ہے وہ اس طرف کرنا ہے کہ جس طرف دھوپ جو ہے وہ پہلے سلاد پتے کی طرف آئے اور جو دوسرا ہے وہ بھی آئے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم اگلی سائڈ پہ بڑا پودا لگا دیتے ہیں، اس کی بیک سائڈ پہ دوسرا پودا لگاتے ہیں، تو بیک سائڈ پہ جو پودا لگاتے ہیں اس کو دھوپ نہیں اتنی مل پاتی، جس کی وجہ سے اس کی نشو و نما نہیں ہوتی۔ اس کا ایک گملہ دیکھیں، اس گملے میں کئی پودے جو ہیں وہ نکل آئے، تو وہ اس کا چونکہ پودا بھی چھوٹا ہوتا ہے، اس کو زیادہ ضرورت نہیں ہوتی گہرائی کی، تو یہ کم گہرائی میں بھی پودے چل جاتے ہیں۔ اور رہ گئی بات دوسری بند گوبھی کی، تو بند گوبھی بھی ایسے ہی ہے، تو دیکھتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں کہ یہ کیسے چلیں گے۔ لیکن ان کا ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ جو سلاد جو ہے اس کو کھانے کے لیے تو بندہ استعمال کرتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کا کلر جو ہے وہ بڑا زبردست اٹریکٹیو کلر ہے، آنکھوں کو اچھا لگتا ہے، اور جب یہ بڑے ہوں گے تو ویسے ہی دیکھ کے ہریالی کا عام طور پہ آنکھیں جو ہیں وہ ہریالی دیکھ دیکھ کے اس کی عادی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن یہ چیز جو ہے جب یہ سامنے آئے گی تو اس سے بھی آنکھوں کو اچھا اثر ہوگا، اور نیوٹریشن میں بھی یہ اچھے خاصے زبردست ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس مٹی سے نیچے جو ہے یہ تو چونکہ جالی دار اس کی سطح ہوتی ہے، نیچے اس کے فرش پہ وہ اخباری پیپر ہوتے ہیں، وہ یا کوئی ایسی شیٹ جو ہے وہ جو جلدی خراب نہ ہو، وہ والی آپ استعمال کر لیں، اور ایسی چیز استعمال کریں کہ پانی جو ہے وہ اوپر سے اگر آپ دیں تو اس میں سے گزر کے پانی جو ہے وہ ڈرین اچھی طرح ہو جائے۔ تو کچھ لوگ بند شیٹ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے پانی نیچے سطح پہ جا کے جو ہے وہ رک جاتا ہے اور اس کا نکاس نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ یہ پودے جو ہیں یہ بڑھتے نہیں ہیں اور اس کی جڑیں بھی خراب ہو جاتی ہیں فنگس وغیرہ لگ کے۔ تو اس کا وینٹیلیشن کا آپ نے بالکل اچھی طرح خیال رکھنا ہے کہ کچھ ایسی چیز جو ہے وہ استعمال کریں جس کی وجہ سے پانی کی رکاوٹ جو ہے وہ نہ ہو، اور اس کی جو چاروں دیواریں ہیں وہ ان دیواروں میں جو پیپر آپ لگائیں گے، جو بھی جیسا بھی آپ نے لگانا ہے وہ ایسا لگائیں کہ پانی جو ہے وہ ادھر سے نہ نکلے۔ پانی نے جب نکلنا ہے تو وہ پوری مٹی میں سے گزر کے پھر نیچے جا کے وہ لگے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ادھر ادھر سے دائیں بائیں سے نکل جائے اور اصل مٹی کو پانی جو ہے وہ استعمال نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس کو پانی دے کے اس کا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔